ہم سنی اس بات کے قائل ہیں۔ بات اگر قضاء اور فیصلے کی ہو، علم کی ہو، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقضاہم علی، میری امت میں سب سے بڑی فراست کے فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ نے حضرت علی کو دی ہے۔ عجیب و غریب فیصلے آپ نے فرمائے ہیں، قضائے علی کے نام سے پوری کتابیں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے، اور فیصلے بھی ایسے کہ جو آپ کی سمجھ میں بھی نہ آئے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں صاحب و سر رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے انہیں منافقین کے نام بتائے کہ مدینہ منورہ میں فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں، اور آپ نے ساتھ وجہ بھی بتائی کہ اللہ نے مجھے مبلغ بنا کے بھیجا کہ میں حق بات پہنچاؤں، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ حق چھپاؤں میں، لیکن حالات اور اس کی نزاکت یہ بتاتی ہے کہ سب کو نہ بتایا جائے۔ اب دیکھیں یہ جو صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہونے کی، اس میں حضرت حذیفہ ابن الیمان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے۔ آپ نے نام بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے، ایک مرتبہ پوچھا کہ حذیفہ میں نہیں پوچھتا کہ مجھے منافقین کی وہ فہرست بتاؤ، منافق کون کون ہے، نہیں، لیکن یہ بتاؤ میرا نام ہے یا نہیں ان میں؟ نے فرمایا آپ نہیں ہیں۔ حضرت عمر جنازہ جب ہوتا تھا اس جنازے میں شرکت سے پہلے دیکھتے تھے، پوچھتے تھے حضرت حذیفہ ہیں یا نہیں ہیں، اگر نہ ہو تو شاید یہ منافق ہوگا، اور اگر منافق نہ بھی ہوا تو فرض کفایہ ہے کچھ لوگ شریک ہو جائیں، خیر۔ کمال احتیاط دیکھیا، یہ حضرت عمر کے پاس موجود ہیں، صبح کا وقت حضرت عمر فرما رہے ہیں حذیفہ کیف اصبحت، تمہاری صبح کیسی ہو رہی، کیسے ہو؟ انہوں نے کچھ جملے کہے ہیں، اور جب تک اس کا جواب نہیں آیا تو آپ بھی حیران ہوں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کیا پوچھتے ہیں، میری حالت تو یہ ہے اصبحت احب الفتن، میں تو اس حال میں ہوں کہ میں فتنوں سے محبت کرتا ہوں، میں فتنوں سے محبت کرتا ہوں، وَأَكْرِهُ الْحَقِّ، اور جو حق ہے اس کو میں پسند نہیں کرتا، جو بات حق ہے اور سچ ہے اسے میں مکروہ سمجھتا ہوں۔ تیسری بات فرمائی کہ میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو پیدا ہی نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ اگلا جملہ کہا کہ میں بغیر وضو کے وَأُصَلِّي بِغَيْرِ وُضُوء، بغیر وضو کے میں صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میں بن دیکھے غیب اور بن دیکھے ایمان رکھتا ہوں۔ اور چھٹی بات فرمائی کہ میرے پاس وہ چیز ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اشتد غضب عمر، حضرت عمر غصے سے اٹھے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، لیکن خیال آیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں ملی ہے، پھر حضور کے رازدار ہیں، تو رکو، جلدی نہیں کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اپنے فرمایا کہ یہ حذیفہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا امیر المومنین صدق حذیفہ، حذیفہ ٹھیک کہتا ہے بھی ایسا۔ حضرت عمر نے تعجب سے پوچھا کہ آپ بھی اس کی موافقت کر رہے ہیں؟ نے فرمایا ہاں، جہاں تک وہ کہتے ہیں میں فتنوں سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن کہتا ہے تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو حضرت کا اشارہ اس بات کی طرف ہے اولاد اور مال سے محبت کون نہیں کرتا؟ کون ہے جو اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔
اور جو دوسرا جملہ ان کا ہے کہ میں حق کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک کہا انہوں نے۔ آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیں، قرآن مجید نے موت کو حق کہا، ان ھذا لہو حق الیقین، یہ یقینی سچی بات ہے۔ اور دنیا کا ایک آدمی بتاؤ جو موت سے محبت کرتا ہو۔ موت ایک کڑوی سخت چیز ہے، اگر موت سے ڈرنا ہو تو علاج ہم کیوں کرواتے ہیں، کیوں پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی بڑی سخت سختیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے سب کی حفاظت فرمائے۔ آنی ضرور ہے لیکن کڑوی ہے، اس کے تصور سے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ موت حق ہے لیکن اسے پسند نہیں کیا جاتا۔ وہ جو کہتے ہیں میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو ابھی وجود میں نہیں آئی، پیدا نہیں ہوئی، جسے اللہ نے پیدا نہیں کیا، مخلوق نہیں ہے، ٹھیک کہتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب و صفت ہے، یہ مخلوق تو نہیں ہے، ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ غیر مخلوق پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں غیب پر ایمان رکھتا ہوں، ٹھیک کہتے ہیں۔ اللہ، جنت، جہنم، مستقبل کے حالات، غیب ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور چھٹی بات جو اللہ کے پاس بھی نہیں میرے پاس، یہ میں ٹھیک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیوی سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، ان کی بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ امیر المومنین خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ علم کا ایک منبع تھے، مگر میں نے کہا نا کہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام اس معاملے میں بلندی پر ہے۔ کئی ایسے فیصلے ہیں